شب برات کے متعلق 2-3 چیزیں بس یاد رکھیں، انشاءاللہ سارے کے سارے کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے۔ پہلی بات، نہ تو 15 شعبان کی رات کی عبادت کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے، نہ ہی 15 شعبان کے بعد کا روزہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور نہ ہی قبروں کی زیارت کرنے کا یعنی قبرستان جا کر زیارت قبور کا یا قبروں کو پکا کرنے کی کوئی ایک صحیح حدیث موجود ہو۔ کسی ایک بات کے اوپر بھی اوتھینٹک اور صحیح ترین روایت موجود نہیں ہے۔ ان جتنی بھی روایات یہاں پر پیش کی جاتی ہیں، سنن ابن ماجہ سے روایت ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سیدہ عائشہ سے روایت ہے، اسی طریقے سے سیدنا ابوبکر سے بھی غالباً ایک روایت موجود ہے۔ یہ جتنی روایات ہیں یہ ساری کا ساری سندن اتنی ضعیف ہیں کہ یہ موضوع کے درجے تک جاتی ہیں، یعنی یہ روایات کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، اور نہ ان کو پڑھ کے ان کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن کے اندر رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو 15 شعبان کی رات کی عبادت لوگ کرتے ہیں، اگر ان کو مسنون سمجھتے ہیں تو یہ بدعت ہے، اور اگر مسنون نہیں سمجھتے، ویسے جنرلی اس رات کو اسپیسیفک عبادت کرتے ہیں، تو یہ بدعت کی حمایت ہے۔ لہٰذا ایسا کوئی بھی عمل جو کہ 15 شعبان کی رات یعنی شب برات کی رات کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، چاہے اس میں لنگر پکانا ہو، میٹھے حلوے پکانا ہو، رات کی عبادتیں کرنی ہو، 12 نفل یا 40 نفل یا 100 نفل یا 1000 نفل جتنے پڑھے جاتے ہیں اور خاص طریقے سے پڑھے جاتے ہیں، یہ ہو یا پھر اس سے اگلے دن کا روزہ ہو، یہ کوئی بھی عبادت جو 15 شعبان یعنی شب برات کے رات سے منسوب کی جاتی ہے، یہ ساری کی ساری ایک بدعت ہے۔ اور اگر اس کو آپ مسنون سمجھ کے نہ کریں، ویسے ایک نارمل ڈے سمجھ کے کریں، تو یہ بدعت کی حمایت ہے۔ لہٰذا یہ سارے کے سارے کام شریعت کے اندر ایک ایڈیشن ہے جو کہ شریعت کے اندر جرم ہے۔ لہٰذا ان تمام قسم کی خرافات سے بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو منہج سلف کا پیروکار رکھنا چاہیے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نظریات کا پیروکار رکھنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔